لیکن ہم باپ ہیں اور اس محلے میں 30 سال سے امام ہیں. ہم نے اتنے بڑے مجمع میں پیغام دیا ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں، لیکن میرا شہر پرامن رہنا چاہیے. میرے شہر کا ہر آدمی محفوظ رہے، اچھا رہے، مل کے رہے، آپس میں مل جل کر رہے. ہم نے اسی کا پیغام دیا کہ اگر تم لوگوں کو ہم سے محبت ہے تو تم کو ایسا کام کرنا ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچے. میرا بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں، لیکن تو ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. یہ وہی مولانا امداد الرشیدی ہیں جنہوں نے اپنے پیغام امن کے ذریعے آسنسول میں فساد کو مزید بڑھنے سے روک دیا تھا. اب امداد الرشیدی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی ہلاکت کے لیے کسی پر شبہ یعنی شک ظاہر نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی معصوم مشکلات سے دوچار ہو جائے. مولانا امداد الرشیدی نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. فساد بھڑکنے کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا تھا. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کے قتل کیس میں کسی پر شبہ ظاہر نہ کروں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی معصوم شخص مشکل میں پڑ جائے. پولیس کو معاملے کی جانچ کرتے ہوئے قصورواروں کا پتہ لگانا چاہیے. واضح رہے کہ بی جے پی کے ایک وفد نے اتوار کو آسنسول کے فساد متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تھا. تاہم اس وفد نے امداد الرشیدی کے علاقے کا دورہ نہیں کیا. اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مسجد نورانی کے امام نے کہا کہ وہ اس کے لیے بی جے پی کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہاں نہیں آنا چاہتے تو ان کی مرضی. اگر کوئی مجھ سے ملاقات کرنا چاہے گا تو میں ضرور ملاقات کروں گا، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ اس طرح کی ملاقات کے ذریعے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. واضح رہے کہ مغربی بنگال کے آسنسول میں امام امداد الرشیدی کے بیٹے سبت اللہ رشیدی کو شرپسندوں نے اغوا کر کے بعد میں ہلاک کر دیا تھا. اس کے بعد سے ہی آسنسول کے مسلم محلوں میں کشیدگی تھی. یہ ناراضگی بڑے فساد میں تبدیل ہو سکتی تھی، لیکن موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام امداد الرشیدی نے بروقت مداخلت کی اور آگے بڑھ کر عوام سے امن کی اپیل کرتے ہوئے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بہترین مثال پیش کی، جس کی مختلف کوششوں سے ستائش کی جا رہی ہے. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو.